God of the Bible is one God. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی مسیحی جو ہیں وہ یہ کانسیپٹ 3 گاڈز کا ہے، وہ واحد ہے اور وہ برحق ہے۔ ہم اس خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ لیکن ایک ہستی ہے جو آسمان سے آئی اور وہ خداوند یسوع مسیح کی جو کلمہ ہے، ابدی کلام، اور وہ خدا کے ساتھ تھے۔ کیا خدا کا کوئی بیٹا ہے؟ یسوع مسیح نے خود یہ ہمیں ڈیفینیشن دی ہے خدا کی پرسنالٹی کی کہ خدا روح ہے۔ جب وہ ہے روح تو اس سے ہم ہڈی گوشت کی تصور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس سے بیوی کا تصور کر سکتے۔ بائبل میں آپ نوٹ کریں کہ باپ، بیٹا، روح القدس کا ذکر ملتا ہے۔ دنیا کی عدالت بھی مقرر ہو چکی ہے۔ کلیسیاؤں میں بھی بڑے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے ایٹرنل سن۔ اگر خدا کی کوئی بیوی نہیں تو بیٹے کا تصور بائبل میں کیسے ملتا ہے؟ ہیلو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پاسٹر علیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ کیا خدا کا کوئی بیٹا ہے، اور اگر خدا کی کوئی بیوی نہیں تو بیٹے کا تصور بائبل میں کیسے ملتا ہے ہمیں؟ تو اس کے بارے میں اب آج ہم پاسٹر علیشہ سے بات کریں گے۔ ویلکم آپ کو پھر ایک دفعہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بات ایک مثال سے شروع کروں گا کہ کسی دیہاتی جو شخص تھا، وہ ایک مسیحی تھا، اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ اس کو ایک غیر مسیحی نے پوچھا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کرسچن لوگ یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا، اور میں سمجھتا ہوں سادہ تھا جواب مگر بڑا پاورفل تھا۔ اس کا یہ تھا کہ دراصل ہم نہیں کہتے، آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہے، یہ ہم تو نہیں کہتے، یہ تو خدا خود کہتا ہے کہ وہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ایک آیت کو پڑھیں، آیتیں تو بہت ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اردو میں پڑھیں اور میں انگلش میں اس کو پڑھوں گا، اور وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا جو 4 باب اور اس کی 24 آیت۔ اور یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، یہ بہت سی آیتیں جو ہم کوٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں زبانی بھی آتی ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم جب اس کو کوٹ کریں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ خدا کے کلام سے ہم ایک لفظ بھی مس کوٹ نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یوحنا کی انجیل میں اس کے 4 باب کی 24 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یہاں انگلش ٹرانسلیشن جو بائبل کی آتھورائزڈ ورشن ترجمے میں یوں لکھا ہے، God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth۔ اور یہ آیت اس لیے میں نے توجہ دلائی آپ کی طرف کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو ہماری اس تصور کو سمجھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ بائبل یسوع مسیح نے خود یہ ہمیں ڈیفینیشن دی ہے خدا کی پرسنالٹی کی کہ خدا روح ہے، جب وہ ہے روح تو اس سے ہم ہڈی گوشت کی توقع نہیں کر سکتے کہ نہ ہی ہم اس سے بیوی کا تصور کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو ہے بات اور بھی کھل کر سامنے آنی چاہیے ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے کہ جو ہے روح، خدا ہے روح، تو جب وہ کہہ رہا ہے یسوع کو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں، تو بات ہی یہاں روحانی ہو رہی ہے، صرف روحانی بات ہوگی، یہاں جسمانی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ بائبل کی پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 66 کتابیں ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا کہ خدا کی کوئی بیوی ہے۔ یہ دراصل کانسیپٹ جو ہے یہ 6 صدی عیسوی جو تھی، 6th century AD جو ہے، اس میں عربستان کے علاقے میں ایک نام نہاد کرسچن گروپ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیریٹیکل، وہ بدعتی گروپ تھا۔ ان کے درمیان یہ بدعت چلی جس میں وہ تثلیث اس طرح کی کر کے کہتے تھے کہ خدا، یسوع، مریم، اور یہ جو ہے وہ ایسی، لیکن اس کا تصور کانسیپٹ بائبل میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ جب
ہمارے غیر مسیحی دوست بھی یہ بات کہتے ہیں تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات تھی یہ اس وقت کے ایک مسیحیوں میں سے ایک گروپ تھا وہ جو ایسی خیال غلط رکھتا تھا، لیکن بائبل نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ تو کہتی ہے خدا روح ہے، بلکہ یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ خدا روح ہے۔ بالکل بالکل۔ اور وہ چونکہ روح ہے تو وہ بات جو رشتے کی ہم بات کرتے ہیں بیٹے کی کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا ابدی بیٹا ہے، نہیں کہنا جی جی جی، تو دا سیکنڈ پرسن آف دا ٹرائیون گاڈ، تو اس میں جو ہے کہ اور یہ بھی رشتہ بھی جو ہے ریلیشن شپ اسپرچول ہے کہ جس فزیکل نہیں ہے، کیونکہ اور نہ ہی وہ بیٹا ہے کسی فزیکل ریلیشن شپ کی، کیونکہ خدا کی کوئی بیوی نہیں۔ یہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ماں باپ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، ان کا ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے اور تب ہے، لیکن خدا کو ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اب خدا کو جب روح کہا گیا ہے تو یہ ہمیں فرق نوٹ رکھنا ہے کہ جو خدا ہے وہ جو روح ہے وہ خالق روح ہے، وہ کریٹر اسپرٹ ہے، یعنی اس کی اسپرٹ جو ہے وہ کریٹڈ نہیں، مخلوق نہیں، کیونکہ میرے میں روح اور آپ میں جو روح ہے وہ مخلوق روح ہے، جو خدا کا روح ہے وہ خالق روح ہے۔ پھر ہماری جو روح ہے یہ ہے محدود روح ہے، فائنائٹ ہے، مگر خدا کا روح جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں اور آپ ایک جگہ لمیٹڈ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ روح ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دنیا کے سارے بر اعظموں میں ہے، اور پھر اس کی موجودگی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہوا ہے، ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خدا جو ہے محض کوئی انفلوئنس ہے یا محض کوئی پاور ہے، نہیں، بلکہ وہ پرسن ہے، اس کی کیونکہ وہ پرسنالٹی جو ہے وہ ریشنل ہے، بیکاز وہ ہی تھنکس، ہی فیلز، ہی نوز، یعنی ہی از اے پرسن، ٹھیک ہے، اور مگر روح ہے تو لامحدود ہے، خالق ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہی مکاشفہ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ روح ہے اور وہ دنیا جہان پول کائنات میں ہر جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہماری روح میں، اور میں ایک یہ بھی نقطہ بتاتا چلوں پوائنٹ کہ خدا کی روح جب وہ ایٹرنل ہے، ہماری روح ایٹرنل نہیں رہی، ہماری روح مخلوق جو ہوئی ہے اب اس کو امورٹیلٹی ملی ہے، یعنی ایک جو ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگی، لیکن یہ ایٹرنل نہیں رہی، میری اور آپ کی روح ایٹرنل نہیں، کیونکہ گاڈ اسپرٹ از ایٹرنل۔ بالکل بالکل، بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ جیسے داؤد کہتا ہے کہ تیری روح سے بچ کر میں کہاں جاؤں، سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو وہاں موجود ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ آپ کا آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس میں آپ نے کوئی بائبل سے ہمیں حوالے دیں، کوئی جہاں پہ یہ تصور ہے، جہاں خدا خود کہتا ہے کہ میں مسیح کو بیٹا کہا ہے۔ بالکل، اس میں دو حوالے چاہوں گا کہ ہم ان کی طرف آئیں، اور بلکہ دو کے ساتھ اینڈ پہ پھر ہم ایک اختتام کریں گے، تین بلکہ ہوں گے حوالے، اور پہلا ہے متی کی انجیل 3 باب، اور اس کے آخر میں جب یسوع مسیح زمینی زندگی انہوں نے شروع کی تو ہم وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں کہ ان آسمان سے آواز آئی، یہ باپ کی آواز ہے، روح القدس وہاں کبوتر کی شکل میں اتر رہا ہے، تو آواز کیا آتی ہے کہ یہ میرا، اردو میں آپ پڑھیں، پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور انگریزی میں یہاں پڑھتے ہیں، لو a voice from heaven saying this is my beloved son in whom I am well pleased۔ نوٹ کریں کہ he is not only pleased with his son Jesus but we read here well pleased، بلکہ میں بہت خوش ہوں۔ اور ایک تو یہ حوالہ ہو گیا، اور دوسرا حوالہ میں چاہتا ہوں کہ آپ متی کے ہی اگر ہم حوالے میں رہیں تو وہاں جو 17 باب ہے آپ اس کو دیکھیں کہ 17 باب، ہاں جی، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اسی 17 باب میں پھر موقع جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ 3 خاص طور پہ، پطرس، یعقوب اور یوحنا، ایک پہاڑی پر ہیں جس کو اکثر کہا جاتا ہے دا ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن، اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں
वहाँ पर क्या लिखा है उर्दू में? वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। This is my beloved son in whom I am well pleased. आवाज बदली नहीं ना कलाम बदला है। वही बात जो शुरू में कर रहा है बाप वो फिर दोबारा दोहराई जा रही है, मगर इसके साथ नेक्स्ट और क्या हम सुनते हैं और अल्फाज, इसकी सुनो। Hear ye him, यानी इसकी सुनो। हाँ जी। और ये दो हवाले जो हैं ये ख़ास तौर पे जो है मैं चाहता हूँ कि हम देखें, लेकिन एक जो मैं समझता हूँ कि जो हवाला है वो इब्रानियों के बाप का और वो उसकी तरफ हम आखिर में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दो हवाले मैं चाहता था हम इसको पढ़ें। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है पास्टर साहब। और जब अभी खुदा खुद कह रहा है कि मसीह को ये मेरा प्यारा बेटा है और इसकी सुनो, और कलाम में ऐसे भी हवाले मिलते हैं जब कि हम भी खुदा के प्यारा बेटे बेटा और साथ वो कह रहा है मैं खुश हूँ, खुश हूँ, हम बड़ी किसी और के बारे में वो कह रहे बिल्कुल कि मैं इनसे खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो जब हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम भी मसीह को कबूल करते हैं तो हम भी उसके बेटे बन जाते हैं, बेटियां बन जाती हैं, वो भी खुदा का बेटा है। ज़रा मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। हाँ जी, आपके इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें साफ तौर पे बताता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, यूहन्ना पहला बाब में जिक्र मिलता है, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और फिर वो न खून से, न जिस्म से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा की रूह से पैदा हुआ। और ये अच्छा होगा कि इसको जो है आप इस अपने हम नाजरीन के लिए ये आयत भी बता दें, क्योंकि आपका सवाल भी ये है कि कैसे जो है हम भी हैं और वो यस्सु को भी खुदा का बेटा कहा गया। इसलिए अच्छा होता है कि हम खुदा के कलाम की आयत पढ़ कर सुनाएं कि हम अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहे, ये खुदा के कलाम में लिखी गई बातें हैं। और यहाँ पे लिखा है पहले बाब की 12वीं आयत में, बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम। अब फर्क यहाँ पे ये है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के इटर्नल सन हैं, अबदी बेटे हैं। बिल्कुल। और हम जो हैं जब उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद हमें अपनी फैमिली में, we are received into God's family as adopted son, the children, लेपालक जिसको हम कह सकते हैं, यानी ये खास फर्क है। ये यानी बहुत अच्छा। हाँ जी, ये फर्क हमें ज़हन में रखना है कि हम उसके लेपालक बेटे और बेटियां हैं। जब हम यीशु पे ईमान लाते हैं वो हमें अपनी फैमिली में शामिल करता है। और कितना ये खूबसूरत बात है कि हम खुदा की फैमिली में शामिल हो जाते हैं। इससे बड़ा इज़ाद इंसान के लिए क्या हो सकता है कि वो खुदा के घराने का एक फ़र्द बन जाता है। ये आपके हाँ जी इस सवाल का जवाब इस तरह से। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आ जाती है कि क्यों हमें मसीह को कबूल करने की वजह से हम बेटे या बेटियाँ बन जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं, उसके बारे में रोशनी डालें। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि खुदा देखें कितना कुछ कह रहा है यीशु मसीह के बारे में, और बात भी रूहानी हो रही है। यीशु ने खुद कह दिया खुदा रूह है। इब्रानियों का ख़त जो है नए अहदनामे में बाइबल की जो किताब है उसका स्टडी ज़रूर मेरे व्यूअर्स नाजरीन करें। और वहाँ पे हम पढ़ते हैं इब्रानियों के क्या कहना चाहिए पहले बाब की पहली आयत को ही अगर आप देख लें तो मैं चाहूँगा कि हम चूँकि इख्तिताम कर रहे हैं और इससे हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और कंक्लूजन ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ी में मैं पहले पढ़ दूँ फिर आप उर्दू में पढ़ें कि गॉड हु हैड sundry times and diverse manners spake time past unto the fathers by the prophet, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. And note करें कि ये कलाम की आयतें हमें साफ तौर पे बता रही हैं कि वो जो है in these last days God has spoken to us by his Son. In other words, he is the final revelation of all the revelation that God
had given before. So دوسرے لفظوں میں وہ نہ صرف اس ریولیشن کا نقطۂ کامل ہیں بلکہ وہ اس تمام مہر لگ جاتی ہے یہاں پہ آ کے یسوع مسیح کی طرف جب ہم آتے ہیں کہ وہ جو ہے اور پھر اسی نے پھر کیا لکھا ہے کہ ہم پر ظاہر کیا ہے who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power when he had by himself purged our sin sat down on the right hand of the majesty on high. یعنی اس میں دیکھیں کہ نہ صرف وہ فائنل ریولیشن ہے بلکہ جو گناہ گار انسانوں کے لیے کفارے کا کام انہوں نے مکمل کیا ہے وہ کر چکنے کے بعد اب پھر آسمان میں خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھے ہیں. اور یہ پہلی 3 آیات جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور پھر یسوع کی فضیلت کو اور کھولنے کے لیے اور بلکہ عبرانیوں کا خط اگر آپ دیکھیں بار بار یہی بات بتاتا ہے کہ he is a better priest, he is a better prophet, better than angel, better than angels. بلکہ پہلے باب کے آخر میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ خدا باپ نے کسی اینجل کو نہیں کہا کہ تو میری دائنی طرف بیٹھ اور نہ ہی یہ شرف کسی اینجل کو ملا ہے. اور آپ اردو میں یہ 3 آیتیں پڑھ دیں. جی عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط میں ہم پہلے باب کی 3 آیت پڑھیں گے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. تھینک یو. اور پھر چوتھی اگر ہم پڑھتے جائیں کیونکہ اس پہلے باب میں وہ اس کو فرشتوں سے بھی بیٹر ہے فرشتوں سے بھی افضل ہیں. وہ سارے جو خدا کے انبیاء ہیں ان سے افضل ہیں سپیریئر ہیں. وہ کہن جو تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے سارے پریسٹ ہیں ان سے بیٹر ہمارے ہائی پریسٹ ہے. اس کی طرف آپ آ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کا ہمدرد کہن ہے یسوع اور کامل ہے اور پھر وہ بیٹر پروفٹ ہیں. یعنی یہ عبرانیوں کے خط کی ضرور سٹڈی کریں میرے ویورز اور یہ ہے ہی بیٹر یسوع کے بارے ہمیں بہتر راستہ ہے بتایا جا سکتا ہے. اور کیونکہ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ان کی سپیریورٹی کو ہمارے لیے اور کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. آپ کی ان باتوں سے میں نے پرسنلی طور پہ آج بہت کچھ سیکھا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بہن بھائیوں نے بھی اس کلام سے کافی باتیں سیکھی ہوں گی. کہ وہ ایک بات آپ نے جو بھی کی ہے کہ یہ سمجھیں کہ جو فائنل ریولیشن تھا خدا کا اس اپنے بیٹے کو بھیجنے کا جس پہ سب کچھ اس لیے میرا خیال ہے خدا یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا تمام ہوا کہ وہ سب کچھ جو خدا کرنا چاہتا تھا کفارے کا جو گناہ گار انسانوں کے لیے تھا وہ خدا نے آ کے کام میں کی قربانیاں ان کو اس نے کامل کر دیا. کلام پورا کر دیا کفارہ کامل کر دیا. تو آج کا ہم پروگرام آپ کی باتوں سے کریں گے کنکلوژن کہ آج کا حاصل کلام کیا ہے. چند لفظوں میں اگر ہمیں بتا سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. بالکل دلچسپ ہے چونکہ ہم اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں اور میں یہاں پہ 2 باتیں کہوں گا اور وہ دونوں ہی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں اعتراض کے طور پہ اکثر آتی ہیں پیش کی جاتی ہیں. اور پہلا اعتراض جو غیر مسیحی کرتے ہیں وہ اکثر کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اگر الہی ہیں خود خدا ہیں جبکہ ہمارا ایمان ہے وہ ہیں تو ایک الہی جو ہے وہ انسان کا جسم اختیار کرتا ہے انسانی روپ میں آتا ہے. اور یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے اور یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. انسانی عقل تو نہیں کرتی مگر یہ خدا کا ریولیشن ہے. ہم اس کو میں اکثر اس کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ کہوں گا کہ دنیا میں بہت سی دنیا نہیں بلکہ بائبل میں ہی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ ہم قبول کر لیتے ہیں کہ خدا جو ہے ایک لامحدود ہو کر اپنے آپ کو محدود کر کے ریولیشن دیتا رہا ہے. God being infinite, he has given us revelation in the Old Testament where he actually almost limited himself to mortal creation. اس کی چند مثالیں ہیں. جھاڑی کو لے لیں
یہ اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں کہ خدا جو ہے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا اور لامحدود خدا نے اپنے آپ کو جھاڑی میں محدود کر دیا. بہت اچھا. تو اب جھاڑی کو ہم قبول کر لیتے ہیں جس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. The man جو ہے, the man is the crown of creation. جس کو خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا اور اپنی شبیہ پہ بنایا صورت, تو اس کے لیے ہم بڑا کہتے ہیں یہ میں نہیں قبول کر سکتا. میں ایسے پہ کہوں گا کہ ضرور ہم سوچیں کہ خدا جو ہے اگر لامحدود ایک وسیلہ قبول کرتا ہے, اس نے انسان کا جسم جو ہے ہیومینٹی کو لیا ہے ٹرو, یعنی یسوع نے انسان کے وہ کامل انسان تھے میری اور آپ کی طرح, مگر وہ گناہ سے پاک تھے. یعنی یہ فرق ہے. یعنی تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کا جواب ہے. اور دوسرا جو اکثر بات کہی جاتی ہے, ہمارے غیر مسیحی دوست کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کئی موقعوں پہ کہا ہے کہ جو باپ ہے وہ بیٹے سے بڑا ہے, فادر از گریٹر دین آئی, اور یہ ذکر ہمیں انجیلی بیانات میں ملتا ہے. لیکن میں یہ یہاں کہوں گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جو خدائے ثالوث کا دوسرا جو اقنوم ہونے کے باعث وہ قدرت میں کم نہیں ہے خدا باپ سے. They have existed eternally together, co-existence جو ہے, اور they are co-eternal and then as well as co-equal in power. لیکن جب بھی یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے, آپ غور سے سیاق و سباق کو پڑھیں, وہاں پر یسوع مسیح نے بحیثیت بیٹا جو نجات کا کام کرنے کے لیے آئے, اس میں انہوں نے باپ کے فرما بردار ہو کر ہماری نجات کا جو کفارہ اس کے کام کو مکمل کیا. اور جب بھی میں آپ کو وہ حوالے آپ پڑھیں, یہ ناظرین سے بھی میں کہوں گا اس کے سیاق و سباق میں جائیں, کیونکہ جب بھی وہاں یسوع نے بات کی ہے انہوں نے اپنی ڈیوینٹی یا ڈیٹی کی بات نہیں کی, الوہیت کی بات نہیں کی, بلکہ کفارے کے کام کے حوالے سے باپ کی فرما برداری میں رہ کے جو انہوں نے کی کام کو پورا, باپ کی مرضی کو پورا کیا. یہ اس سیاق و سباق میں بات وہ اکثر وہ کرتے ہیں. بالکل, یہ ایز ابن آدم ہوتے ہوئے یعنی بات کی. یہ ٹائٹلز جو ہیں انجیل میں دو استعمال ہوئے ہیں اکثر, ابن خدا جی اور ابن آدم. درست ہے آپ کی بات, کیونکہ جو وہ ہے ابن آدم سادہ مطلب یہ ہے حقیقی انسان, بطور انسان کے انہوں نے جب بھی بات کی ہے, ابن آدم کا مطلب بھی یہی ہے ٹرولی مین, بالکل مکمل انسان, بہت بحیثیت انسان کے. بالکل, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میرے عزیزو, آپ کا ٹائم کا جو ہے آپ نے ہمیں دیکھنے میں سننے میں دیا, بہت شکریہ. اور امید ہے کہ ہم اگلا پروگرام لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کو اگر کوئی ایسا کویسچن ہے, کوئی سوال ہے یا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ WWeb TV سے کے ساتھ ہمارا جو نمبر ہے, ای میل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہمیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو, خدا آپ کو برکت دے.